اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اور آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے اب 3 لیکچرز جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، اور الحمدللہ میں آج ان میں سے کچھ جو ہیں اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کا لیکچر جو ہوگا وہ ہمارا 3 پہ ہی مشتمل ہوگا، اور اگر وقت بچا تو انشاءاللہ چوتھا بھی ہم لوگ آج شروع کریں گے، کیونکہ ہمارا جو 3 ٹاپک ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ آج کے جو ٹاپک ہیں ہمارے، ان کے نیم میں آپ کو بتا دیتا ہوں: زیتون، اسٹرابری اور سردا۔ زیتون، اسٹرابری اور سردا ہمارے آج کے 3 ٹاپک ہیں۔ اگر وقت رہا تو ہم لوگ سیب کو بھی ذکر کریں گے۔ تو ہمارا ٹاپک بڑا ہے آج کا، تو اسی لیے وقت نہ ضائع کرتے ہوئے میں آگے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو امید کروں گا آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ زیتون۔ اسلامی تاریخ میں زیتون ایک مرطوب اور مقدس درخت کے طور پر انتہائی معروف حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن و حدیث میں زیتون کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ کئی مقام پر اس کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ کئی آسمانی صحائف میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک محقق کے مطابق زیتون ایشیائے کوچک میں پیدا ہونے والے درخت ہیں۔ وہاں سے یہ ہسپانوی سیاحوں کی وسعت سے بحیرہ روم کے خطے میں یورپی ممالک تک پہنچا۔ اس کے بعد امریکہ میں اس کی کاشت شروع ہوئی۔ اس کی زیادہ تر کاشت اٹلی، یونان، اسپین، لبنان، اردن اور بحیرہ روم میں کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر خالد غزنوی کے مطابق یہ درخت فلسطین، یونان، پرتگال، اسپین، اٹلی، شمال افریقہ، الجیریا، تیونس، امریکہ اور آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ ایک اور صاحب کے مطابق زیتون کا اصلی وطن فلسطین اور شام ہے۔ اگرچہ زیتون کے باغات عرب کے کئی ممالک میں ملتے ہیں، لیکن اٹلی اور اسپین میں زیتون کے پھل اور تیل پیدا ہونے والے ملکوں میں سر فہرست ہیں۔ اس وقت دنیا میں زیتون کی پیداوار 3 ملین میٹرک ٹن سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ زیتون کے طبی خواص: زیتون کے تیل کا اصلی جز اولک ایسڈ ہے، جو اس میں 80% پایا جاتا ہے۔ زیتون کا تیل جمتا نہیں، اس کی زبردست غذائی خصوصیات کے ساتھ بے پناہ طبی اہمیت میں تسلیم شدہ ہے۔ زیتون کے تیل کو پکائے بغیر سالن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس تیل میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جس سے معدے کی جلن توانا اور مضبوط ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ معدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ امریکہ کے سرکاری فارماکوپیا میں زیتون کے تیل کو سرکاری حیثیت حاصل ہے۔ برطانوی فارماکوپیا کے مطابق یہ معالجات کے لیے ایک تسلیم شدہ دوائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ زیتون کا تیل معدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ زیتون کا تیل پانی میں حل نہیں ہوتا، لیکن اہل ایتھر کلوروفارم لیکوئڈ پیرافین کے ساتھ حل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں زیتون کا ذکر: قرآن حکیم میں زیتون کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ سورہ مومنون میں زیتون کا ذکر ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور وہ درخت بھی ہم نے ہی پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن
لیے ہوئے اگتا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ انعام میں زیتون کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کھجور کے گابے سے لٹکا ہوئے کچے اور انگوروں کے باغ، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے۔ اور سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور کو انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ مبارکہ بھی ہے جس میں 4 مقدس چیزوں کی قسم کھا کر یہ بات واضح کی ہے کہ میں نے انسان کو اچھی شکل میں پیدا کیا، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم بھی کھائی ہے۔ سورہ 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، ہم نے انسان کو بہترین انداز کے ساتھ پیدا کیا۔ اور جگہ سورہ عباس میں بھی اللہ پاک نے زیتون کا یوں ذکر فرمایا، اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات۔ اس طرح قرآن پاک میں سورہ نور میں بھی مزید ارشاد فرمایا ہے، اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک کے چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو۔ فانوس کا حال یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تازہ، اور وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرقی ہو نہ مغربی۔ ان مذکورہ بالا آیات مقدسہ میں اللہ پاک نے زیتون کے درخت کو ایک مقدس اور بابرکت درخت قرار دیا ہے۔ اس کے پھل کی اہمیت بھی اجاگر فرمائی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیگر خوش ذائقہ اور لذیذ پھلوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کی طرف لوگوں میں فطری رغبت اور پسندیدگی کا رجحان پایا جاتا ہے، جبکہ زیتون کا پھل اپنے ذائقے اور شیرینی کے اعتبار سے اس قدر دلکش نہیں ہے کہ اس کی طرف زیادہ توجہ دی جائے، لیکن قرآن مجید میں اس کا بار بار ذکر کر کے اس کی اہمیت بڑھائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو اس پھل زیتون کی طرف رغبت کیا جائے اور امت محمدی اس پھل کے فوائد بھرپور طریقے سے حاصل کر سکے۔ دیگر آسمانی صحائف میں زیتون کی اہمیت قرآن مجید سے پہلے آسمانی کتابوں میں صحائف میں بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نعمتوں کے سلسلے میں مسلسل ناشکری اور کفرانہ نعمت رویہ جاری رکھا تو پھر ان سے چیدہ فصلوں کے نقصان کو بے عین صورت بیان کیا گیا۔ تیری سب حدود میں زیتون کے درخت لگے ہوں گے، لیکن تو ان کا تیل نہیں لگانے پائے گا، کیونکہ تیرے زیتون کے درخت کا پھل جھڑ جائے گا۔ پھر طوفان نوح کا اختتام کی دہشت بھی زیتون کی ڈالی کے ذریعے بیان کی گئی، اور
وہ کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زیتون کی ایک تازہ پتی اس کو چونچ میں تھی۔ تب نوح علیہ السلام نے معلوم کیا کہ پانی زمین سے کم ہو گیا۔ فاختہ اور زیتون کی شاخ امن کی علامت۔ جب طوفان نوح میں مومنین کے علاوہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام تمام مومنین کو لے کر کئی روز تک کشتی میں سفر کرتے ہیں۔ ایک روز انہوں نے ایک فاختہ کو ہدایت کی وہ پرواز کر کے سیلاب کی صورت میں حلال کا اندازہ لگائے۔ فاختہ جب واپس آئی تو اس کی چونچ میں زیتون کی شاخ تھی۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ طوفان تھم گیا اور پانی اس حد تک کم ہو گیا کہ پودے اور درخت ننگے ہو گئے، اور اس روز سے ہی محاورہ میں فاختہ اور زیتون کی شاخ امن اور سلامتی کی علامت قرار پائے۔ اسی طرح انجیل مقدس میں 2 مقام پر زیتون کا ذکر آیا ہے۔ خداوند نے خوش میوہ ہر زیتون تیرا نام رکھا ہے۔ اپنے انگور اور زیتون کے باغ سے بھی ایسا ہی کرنا۔ گویا سابقہ مقدس میں بھی اس کی حامل امتوں کو اس مقدس اور متبرک پھل کے تذکرے سے بے خبر نہیں رکھا گیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی تاریخ کے اعتبار سے بھی یہ مقدس پھل انتہائی قدیم ہے۔ احادیث کی روح سے زیتون کی اہمیت۔ کئی احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کی افادیت بیان کی ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روغن زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے حاصل کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں بہقی اور ابن ماجہ نے بھی عبداللہ بن عمر سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روغن زیتون کو بطور سالن استعمال کرو اور اس کا روغن لگاؤ، اس لیے کہ یہ ایک مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں بیان ہوتا ہے، حضرت ابو سعد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا پھل کھایا کرو اور اس کا تیل استعمال کرو، کیونکہ یہ بابرکت درخت ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کھاؤ اور اسے لگاؤ، کیونکہ اس سے بیماریوں سے شفا یابی حاصل ہوتی ہے، جن میں ایک جذام کہر بھی ہے۔ ایک حدیث ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت زید بن ارقم اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اقوال نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم ذات الجنب نمونیا کا علاج کثرت البرہری اور زیتون کے تیل سے کریں۔ نمبر 2، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الجنب نمونیا کے علاج کے سلسلے میں وارس اور زیتون کے تیل کے فوائد
کی طرف فرمایا کرتے تھے۔ ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے یہ۔ اس طرح حضرت لقمان بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے زیتون کا تیل موجود ہے، اسے کھاؤ اور بدن پر مالش کرو کیونکہ یہ بواسیر میں فائدہ دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کھایا کرو، اس سے 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ ان بیماریوں میں ایک بیماری جذام کہر بھی ہے۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ زیتون بہت اہمیت کا حامل پھل ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی افادیت کو کھول کر بیان کیا گیا ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس مبارک پھل سے مکمل طور پر فائز یاب ہو جائے۔ زیتون سے قبض کا علاج۔ قبض کو ام المرض کہا جاتا ہے۔ یہ انسانی صحت کو بڑی طرح متاثر کرتا ہے۔ ایسے حضرات جو دائمی قبض میں مبتلا ہیں ان کے لیے قبض کے خاتمے کا بہترین علاج ہے زیتون کا تیل۔ اس سے زیادہ آسان اور بے زر علاج کوئی نہیں۔ رات سوتے وقت ایک بڑا چمچ زیتون کا تیل استعمال کرنے کے بعد کوئی چیز نہ کھائی جائے۔ اپنی برداشت کے مطابق اس کی مقدار بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ نیز معدے آنتوں کی سوزش میں بھی مفید ہے۔ یہ آنتوں کی اصلاح کرتا ہے۔ پیٹ کی جلن اور تخدیرہ معدے کو مفید ہے۔ سانس کی بیماریاں اور سردی کے امراض۔ زیتون سانس کی جملہ امراض یا پھیپھڑوں کے جملہ امراض مثلاً دمہ، ٹی بی، کھانسی اور نزلہ زکام اور پھیپھڑوں کی سوزش، نمونیا، ذات الجنب میں بھی بہت مفید ہے۔ ذات الجنب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے تیل کو استعمال کرنے کا حکم دیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ذات الجنب، نمونیا کا علاج قصرۃ البری اور زیتون کے تیل سے کرتے ہیں۔ اگر بچے کو نمونیا ہو جائے تو اس کے سینے پر زیتون کا تیل گرم کر کے نرم ہاتھ سے مالش کریں، اوپر روئی رکھ کر گرم بستر میں لٹا دیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اس طرح دمہ کے مریضوں کے لیے زیتون کا تیل اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس طرح نزلہ اور زکام بھی زیتون کے تیل کا استعمال بے حد مفید ہے۔ سر کے بالوں کے امراض۔ وہ لوگ جو زیتون کے تیل کا باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں، بالوں میں زیتون کا تیل لگاتے ہیں، ان کی سر میں کبھی کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے نہ تو بال گرتے ہیں، نہ گنجے ہوتے ہیں اور بال سفید بھی نہیں ہوتے۔ زیتون کا متواتر استعمال چمک دمک بڑھاتا ہے اور ان کی سیاہی کو برقرار رکھتا ہے۔ خشکی، سکڑی اور سر کے زخموں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل بالوں کے لیے بہت بہترین ٹانک ہے۔ چنا مکھی 1 تولہ، کلونجی 1 تولہ، مہندی کے پتے 1 تولہ، زیتون کے تیل پاؤ۔ ادویات کو باریک کوٹ کر زیتون کے تیل میں ہلکی آنچ پر پکائیں، 10-15 منٹ بعد اتار لیں۔ کسی شیشی میں محفوظ کر لیں، بالوں میں لگائیں۔ بالوں کی درزی صحت، سیاہی اور سر کی پھنسیوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ چہرے کی خوبصورتی۔ زیتون کا تیل چہرے کی خوبصورتی اور صفائی کے لیے بہت مفید ہے۔ زیتون کا تیل نصف چمچ شہد، آدھا چمچ مکئی کا آٹا، 1 چمچ لے کر کسی پلیٹ میں تینوں چیزوں کو ڈال کر خوب ملائیں اور پیسٹ کی شکل دینے کے بعد کسی قدر دودھ میں شامل کر لیں۔ اس طرح یہ پتلا پیسٹ بن جائے گا۔
اب اس کو چہرے پر لیپ کر دیں۔ 10-15 منٹ بعد صاف کر کے اچھی طرح دھو لیں۔ اس کے بعد ٹھنڈے عرق گلاب سے چہرہ دھوئیں۔ آپ کا چہرہ صاف اور خوبصورت ہو جائے گا۔ بدن کی خشکی کا علاج۔ جلد کی خشکی کے لیے روغن زیتون بہترین دوا ہے۔ بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، خشک خارش کا خاتمہ کرتا ہے۔ جلد کی خشکی اور خشک خارش کو دور کرنے کے لیے روغن زیتون کی پورے جسم پر مالش کرنا اور بعد میں غسل کر لیں۔ اس سے جلد مالش ہو جائے گی، خشک خارش اور جلد کی خشکی سے نجات مل جائے گی۔ روغن زیتون سے پتے کی پتھری کا علاج۔ پتے کی پتھری اور سوزش اس دور کی عام بیماری ہے۔ خواتین میں اس کی شرح زیادہ ہے۔ جدید میڈیکل سائنس میں اس کا حتمی علاج بذریعہ آپریشن کا اخراج ہے، جبکہ قدیم اتباع پتے کی سوزش اور پتھری کے امراض میں مریضوں کو روغن زیتون پلایا کرتے تھے۔ اس سے استعمال سے سفراوی نالیوں کے سدے نکل جاتے ہیں۔ وہ روغن زیتون کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھاتے جاتے ہیں۔ اس کے متواتر استعمال سے پتے کی پتھریاں بھی خارج ہو جایا کرتی ہیں۔ زیتون سے بواسیر کا علاج۔ ایسے حضرات جو ملغم غذائیں کھانے کی وجہ سے بواسیر کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے زیتون کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ بواسیر میں پخانے والی جگہ پر مفکے بن جاتے ہیں اور پخانہ کرتے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض یہ نسخہ استعمال کریں۔ مہندی کے پتے چوقاب کر کے 50 گرام روغن زیتون 100 گرام ہلکی آنچ پر 15 منٹ پکائیں۔ اتار کر ٹھنڈا ہونے پر چھان کر شیشی میں محفوظ کر لیں۔ چند دن متعلقہ قیام پر لگائیں، درد جلن ختم ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت ایک بڑا چمچ روغن زیتون پی لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں قبض ختم ہو جائے گی، کیونکہ بواسیر کی ایک وجہ قبض بھی ہے۔ ایک حدیث شریف میں بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت علقمہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے زیتون کا تیل موجود ہے، اسے کھاؤ اور بدن پر مالش کرو، کیونکہ یہ بواسیر میں فائدہ دیتا ہے۔ تو اس حدیث کے حوالے سے بھی زیتون کی افادیت کا پتہ چلتا ہے۔ عام جسمانی اور اعصابی کمزوری کا خاتمہ۔ زیتون عام جسمانی اور اعصابی کمزوری کا خاتمہ کرتا ہے۔ مسلسل دماغی اور جسمانی محنت کرنے والے لوگوں میں پنڈلیوں میں کرن اور درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ پاؤں میں ہمہ وقت تھکاوٹ اور بے چینی کا احساس رہتا ہے اور کڑال پڑ جاتے ہیں۔ گردن کے پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے۔ تمام جسم پر روغن زیتون کی مالش کریں اور نیم گرم دودھ میں 1 چمچ روغن زیتون ملا کر پلائیں۔ انشاءاللہ ایک ہفتے کے استعمال سے تھکاوٹ اور اعصابی کمزوری دور ہو جائے گی۔ داد اور چنبل کا علاج۔ زیتون کا تیل داد اور چنبل کو کھوڑ کے لیے مفید ہے۔ زیتون کے درخت کی خشک لکڑی لے کر اس کو چولہے میں جلایا جائے۔ اس طرح کہ ایک سرا آگ بھی دوسرا سرا چولہے سے باہر، اس کے نیچے کوئی پلیٹ رکھ دیں۔ اس کا سائیڈ سے تیل نکلنا شروع ہوگا۔ اس تیل کو احتیاط سے سنبھال لیں۔ یہ تیل داد، چنبل، کوڑ چھائیوں اور دیگر ایسے ہی جلدی امراض کے لیے مفید ہے۔
زیتون سے فالج کا علاج۔ فالج کے مریضوں کے لیے زیتون کا تیل بہت مفید ہے۔ فالج زدہ حصے پر مالش کرنے سے فالج کی شکایت کو افاقہ ہو جاتا ہے۔ مالش کے ساتھ اعصاب اور پٹھے طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اگر مریض کو ایک چمچ صبح ایک شام پلایا جائے تو اس کا فائدہ دگنا ہو جاتا ہے۔ لقوہ میں متاثرہ حصے پر زیتون کی مالش کرنے سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے۔ احتیاط صرف یہ ہے کہ مالش کرنے کے بعد ہوا سے بچیں، روئی رکھ کر اوپر سے کپڑا باندھ دیں۔ قوت بہا میں اضافہ۔ زیتون کے استعمال سے مردانہ کمزوری کا خاتمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اعصاب اور پٹھوں کی طاقت دے کر قوت بہا بڑھاتا ہے۔ گرم دودھ سے 2 چمچ استعمال کریں۔ پورے جسم کی مالش کریں۔ سر میں لگائیں، دماغ کو طاقت دے گا، بال تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ بچپن کی غلط کاریوں میں مبتلا رہے ہوں اور ان کا نفس کمزور ہو گیا ہو تو ان حضرات کو چاہیے کہ روغن زیتون سے اس نفس پر مالش کریں۔ صرف رات سوتے وقت 5 یا 6 قطرے نفس پر لگائیں اور انگلی کی مدد سے خوب اچھی طرح مالش کر دیں اور جذب کر دیں۔ بعد میں اس کے گرد پٹی وغیرہ لپیٹ دیں۔ اعصاب اور عضلات کو طاقت آئے گی اور سختی میں اضافہ ہوگا۔ 1 ہفتہ استعمال کریں، کافی فائدہ ہوگا۔ 2 ہفتے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جو ایک ٹاپک تھا زیتون کا، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا ہمارا آج کا ٹاپک تھوڑا لمبا ہوگا، اور ہمارا جو ایک ٹاپک تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور اب انشاءاللہ ہم لوگ اپنے اگلا ٹاپک اسٹرابری کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی جلدی سے جلدی پڑھتے ہیں اور ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں کل اور پرسوں 2 ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اسٹرابری ایک بہت خوبصورت پھل ہے۔ اسٹرابری ایک بہت خوبصورت پھل ہے۔ اس کو جنگلی پھل بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ خود بھی اگتا ہے۔ سرد مرطوب آب و ہوا میں پیدا ہوتا ہے۔ یورپ میں امریکہ میں بڑے پیمانے پر اس کی کاشت کی جاتی ہے، لیکن اب دیگر کئی ایک ممالک کے علاوہ پاکستان میں بھی کاشت کیا جاتا ہے۔ شمالی علاقہ جات اور مری میں یہ خود پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ، لاہور، گجرات، جہلم، راولپنڈی، کیمبل پور، ہزارہ اور پشاور میں بھی کاشت کیا جاتا ہے۔ خوشاب کے علاقہ بردیہ سون سکیر اس کی کاشت کے لیے ایک نہایت موزوں ہے۔ اس کا پودا جھاڑی نماز ہوتا ہے۔ اس کا سائز میں سے چھوٹا اور رنگ میں سرخ ہوتا ہے۔ اس کا پھل نہایت نرم اور نازک اور رسیلا ہوتا ہے، اور اگر یہ پھل کچھ دیر کے لیے پڑا رہے تو خود بخود خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ درخت سے توڑنے کے بعد اسے مرطوب اور نمایاں جگہ پر نہ رکھا جائے۔ اسٹرابری کے طبی خواص: اس پھل کا رنگ اور گودا سرخ ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ تراش لیکن بے حد خوشبودار اور رسیلا ہوتا ہے۔ اس میں وٹامن جی،
کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ پھل معدے کے امراض میں کافی مفید اثرات رکھتا ہے۔ اس میں رس کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ حدت خون اور شدت پیاس کو تسکین فراہم کرتا ہے۔ مختلف امراض میں اسٹرابیری کے معالجاتی فوائد: اس پھل کے لذیذ، رسیلے، خوشبودار اور مرغوب طبع ہونے کی وجہ سے لوگ بالعموم اسے بطور پھل غذا کے طور پر عموماً کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے جام، جیلی اور مربع جات بھی بنائے جاتے ہیں۔ تاہم بعض امراض میں اس کی مسیحی اثرات میں معالجاتی فوائد سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مزید تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ دل کے امراض میں اسٹرابیری کا استعمال انسانی بدن میں نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا شمار اعضائے رثیہ میں ہوتا ہے۔ اس کی تندرستی پر پورے جسم کے صحت اور توانائی کا دارومدار ہے۔ یہ پودا جسم میں خون کی سپلائی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اختلال القلب، دل کی دھڑکن، بلند فشار خون، خفقان کے عوارض میں اسٹرابیری کا پھل استعمال کرنے سے ان تکالیف سے نجات مل جاتی ہے۔ بلڈ پریشر ایک جان لیوا مرض ہے۔ اسٹرابیری کے استعمال سے اس مرض سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ معدے کے امراض: معدہ انسان کی کھائی ہوئی غذا کو ہضم کرتا ہے اور اس جزو بدن بننے میں مدد دیتا ہے۔ بعض اوقات اپھار، سوئے، ہضم اور دیگر عوارض میں معدہ خراب ہو جاتا ہے اور خوراک درست طور پر ہضم نہیں ہوتی، جس سے کمزوری اور نکاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسٹرابیری معدہ اور تقویت دے کر اس کے افعال کو بہتر بناتی ہے۔ معدے کی جلن، تیزابیت میں بھی مفید خوراک اور بہتر طور پر ہضم ہونے میں مدد دیتی ہے۔ خون کی کمی کا علاج: ایسے مریض جو خون کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، اسٹرابیری ان کے لیے بے حد مفید ہے۔ اسٹرابیری سالے خون کی افزائش کا سبب بھی بنتی ہے، جس کی ہمارے جسمانی نظام کو بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ متوازن غذا اور دیگر پھلوں کے ساتھ تو اسٹرابیری کا استعمال بھی خون کی افزائش میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے نہ صرف صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ انسانی جسم کی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ انسان پر مسرت اور خوشگوار زندگی بسر کرنا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ: اسٹرابیری ایک ایسا فرحت بخش پھل ہے جس میں نہ صرف لذیذ ہونے کی صفت پائی جاتی ہے بلکہ اس میں رس بھی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ پھلوں کا رس چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے، جسم اور جلد کو نرم اور ملائم اور تر و تازہ رکھتا ہے۔ کیل، دانوں، مہاسوں اور چھائیوں کا خاتمہ کر کے انسان کو ایک پرکشش شخصیت عطا کرتا ہے۔ اس لیے ان فوائد کے حصول اور اپنے حسن دلکشی میں اضافے کے لیے اسٹرابیری کا استعمال ضروری ہے۔ سستی اور کاہلی کا خاتمہ: اسٹرابیری کے استعمال سے طبیعت میں گرانی اور بوجھ پن ختم ہو جاتا ہے، فرحت حاصل ہوتی ہے، اعضائے رثیہ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور انسان چاق و چوبند ہو جاتا ہے، طبیعت کام کرنے پر آمادہ رہتی ہے
بے خوابی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان گہری نیند سوتا ہے اور صبح کو نیند سے بیدار ہو کر حشاش بشاش ہوتا ہے۔ اس طرح روزمرہ کے کام کرنے میں اس کی رغبت اور ملائم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایک اور ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے اور اب ہم لوگ بڑھ رہے ہیں سردا کی طرف، جس کو مسک میلن کہتے ہیں۔ تو یہ بھی چھوٹا سا ٹاپک ہے اور یہ پڑھ کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے لیکن ہمارے ٹاپک بہت پڑے ہوئے ہیں، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ سردا، مسک میلن۔ سردا اور گرما ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ سردا اپنے جسم، ساکھ، شکل، صورت اور رنگ کے لحاظ سے گرما جیسا ہوتا ہے۔ یہ ایک خوش ذائقہ اور مقبول عام پھل ہے جو زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوتا، تقریباً ہر کوئی آسانی سے خرید کر کھا سکتا ہے۔ سردا کا پھل صوبہ بلوچستان میں کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ کوئٹہ اور چمن اس پھل کے لیے مشہور ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بھی یہ پھل کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ اہلِ کابل گرما کی گرمی کو متعادل رکھنے کے لیے گرما کے ساتھ سردا کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ خربوزہ، تربوز، گرما، سردا، ان کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ ان کی بیرونی جلد پیلی اور گودا سفید ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ انتہائی لذیذ اور شیرین ہوتا ہے۔ سردا کے طبی خواص: سردا غذائیت کے اعتبار سے صحت بخش اور مفید اثرات کا حامل ہے اور ادویاتی اور معالجاتی اثرات کے لحاظ سے بھی سردا ایک لسانی پھل ہے۔ سردا مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے تر اور متعادل پھل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی بدن کو اس کے استعمال سے راحت ملتی ہے۔ قلب و جان کے لیے بے مثل ٹانک ہے۔ سردے کا استعمال بھی گرمی کی طرح کرنا چاہیے۔ عمدہ اور تازہ سردا حاصل کریں۔ گلے سڑے اور خراب سردا کو کبھی نہ خریدیں۔ چھلکا چھیل کر الگ کر دیں۔ چھری کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لیں۔ کالی مرچ اور نمک لگا کر کھائیں، حد سے زیادہ نہ کھائیں۔ دیگر امراض میں اس کا استعمال کچھ اس طرح ہے۔ گردن کے امراض، گردوں کے امراض، گردے، پیشاب اور دیگر تربات کو فلٹر کرنے کا فرض انجام دیتے ہیں۔ گردوں کا صحت مند ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی خرابی کی صورت میں فاضلہ اور رذیلے اور جسم میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور کسی بڑی تکلیف دہ صورت کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں۔ بعض اوقات گردے کسی سبب سے کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور طبی افعال مؤثر طریقے سے انجام نہیں دے سکتے۔ ایسی کمزوری جو گردوں میں کسی مرض کے سبب سے پیدا ہو گئی ہو، مرض سے شفا یاب ہونے کے بعد سردے کے استعمال سے رفع ہو جاتی ہے اور گردوں کی طاقت اور کام کرنے کی صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جگر اور معدے کے امراض، جگر اور معدہ انسانی جسم کے نہایت اہم اعضاء ہیں۔ معدے کے اثر و عوارض مثلاً معدے کی گرمی، تیزابیت، جلن،
پیشاب وغیرہ میں سدے کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جگر کی کمی اور گرمی میں سدہ بہترین علاج ہے۔ اس سے جگر کی کمی سے ہونے والے امراض میں خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ جگر کی گرمی ختم ہو کر جگر فعال ہو جاتا ہے۔ اس کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح صفرا کی زیادتی سے ہونے والے عوارض مثلاً یرقان وغیرہ میں بھی سدہ ایک مفید پھل ہے۔ چند دن سدہ کھانے سے یرقان کی بیماری میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ پیشاب کے امراض: ایسے مریض جن کو پیشاب کم آتا ہے، پیشاب رک رک کر آتا ہے، ایسی صورت میں سدہ کھانے سے پیشاب کھل کر آنے لگتا ہے۔ سوزش کی صورت میں بھی سدے کا استعمال بہت مفید ہے۔ جن لوگوں کو گرمی کی زیادتی کی وجہ سے پیشاب جل کر آتا ہے، چند روز استعمال سے پیشاب کے بیشتر عوارض کا یقینی خاتمہ کر کے مریض کو صحت یاب کرنے میں سدہ ایک بے نظیر پھل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دل کی کمزوری کا علاج: دل ایک ایسا عضو رئیس ہے جو انسانی بدن میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ دل پورے بدن میں خون کی سپلائی کا فریضہ انجام دیتا ہے اور دل کی خرابی یا کسی عارضے میں مبتلا ہونے سے جسم کی پوری مشینری متاثر ہوتی ہے۔ سدہ دل کی کمزوری کا خاتمہ کرتا ہے، دل کو طاقت دے کر جسم کو توانا بناتا ہے۔ سدہ سے دماغ کی کمزوری کا علاج: دماغ میں بدن کے اعضائے رثیہ کا ایک اہم رکن ہے۔ انسان کے بدن میں جمی افعال کو کنٹرول کرنا ان کے ذمے سے دماغ کا تندرست اور عوارض سے محفوظ ہونا تندرستی کی علامت ہے۔ دماغ کے کارگر اور فعال ہونے سے انسان زندگی سے موثر تندرستی کی علامت ہے۔ دماغ کے کارگر اور فعال ہونے سے انسان زندگی میں موثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ سدہ دماغ میں مضبوطی اور تقویت میں انتہائی سدے سے دماغ کی کمزوری کا علاج: دماغ میں بدن کے اعضائے رثیہ کا ایک اہم رکن ہے۔ انسان کے بدن کے جمی الافعال کو کنٹرول کرنا اس کے ذمے ہے۔ دماغ کا تندرست اور عوارض سے محفوظ ہونا تندرستی کی علامت ہے۔ دماغ کے کارگر اور فعال ہونے سے ہوا انسان زندگی میں موثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ سدہ دماغ کی مضبوطی اور تقویت میں انتہائی موثر ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ کمزور دماغ کے شکار ہوں انہیں سدہ ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ بدن کی خشکی کا سدے سے علاج: سدہ بدن کی خشکی اور یبوست کے عوارض کو ختم کر کے جسم کی مطلوبہ رطوبات کی خاطر خواہ فراہمی کا سبب بنتا ہے۔ انسانی جسم کی بیرونی جلد کی خشکی کو دور کرنے سے اس میں نرمی اور ملائمیت کے ساتھ ساتھ شفافیت اور تازگی پیدا کرنے کے لیے سدے کا متواتر استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ الحمدللہ جناب، آج ہمارے 3 ٹاپک مکمل ہوئے ہیں۔ وقت نہیں ہے کیونکہ ہماری رمضان کی شوٹنگ چل رہی ہے، تو آج جو ہمارے ٹاپک مکمل ہوئے ہیں اسٹرابیری، زیتون اور سدہ، ٹھیک ہو گیا۔ کل کے جو ہمارے ٹاپک ہیں وہ سیب، سنترا،
سیب، سنترا، سنگھارا اور شریفہ. یہ انشاءاللہ کل کے ہمارے اگر وقت رہا تو 3-4 ٹاپک ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ و ناصر.